السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اعتکاف کے متعلق کچھ باتوں کی وضاحت کریں گے کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں، اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے، اور اعتکاف اللہ کے نبی کے ہاں یہ کون سی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ کہ اعتکاف عکوف سے نکلا ہے، اور عکوف کا معنی ہے جم جانا، بیٹھ جانا۔ شرعی اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری 10 دن سنت کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ البتہ اس دوران انسان اپنی حوائج ضروریہ یعنی وضو وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ دوستو، اعتکاف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کا دروازہ بند ہوتا ہے، تو فقیر لوگ وہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں کہ یہ دروازہ بند نہیں رہ سکتا، یہ ضرور کھلے گا، اور جب کھلے گا اور میں سامنے ہوں گا تو مجھے اس کا قرب ضرور ملے گا۔ اسی طرح دوستو، معتکف بھی اللہ رب العزت کے رحمت کے دروازے کے سامنے امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہوتی ہے۔ آپ یہ نیت کریں کہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی محبت، اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھیں گے۔ دوستو، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی نبی علیہ السلام رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا مجاہدہ سال کے دوسرے حصوں میں نہیں کرتے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو کس کر باندھ لیتے تھے، راتوں کو جاگ کر گزار دیتے تھے، اور راتوں میں اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ دوستو، یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے تھا، اس لیے حدیث پاک میں آیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے وہ سب لوگوں کے بارے میں غصہ نکال دے، وہ اپنے سینے کو بے کینہ کر لے اور سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ وہ موتی اور ہیرا ہے دوستو جو اللہ والوں کی محفلوں سے بڑے بڑے لوگوں نے ان کو پایا ہے۔ جو آدمی ان آخری راتوں میں جاگ کر عبادت کرے اور اپنے سینے سے سب کے بارے میں غصہ نکال دے، تو روز محشر اللہ رب العزت اسی کو بہانہ بنا کر معاف فرما دیں گے۔ اس لیے دوستو، یہ وقت آپ کی زندگی کے بڑے ہی قیمتی اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے۔ جو احباب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یا ماشاءاللہ نیت رکھتے ہیں، ان کے لیے دوستو یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ اپنے لمحات کو ذکر، عبادت اور تلاوت میں صرف کیجیے۔ مسجد میں رہ کر دنیا کی باتیں کرنا ویسے ہی ممنوع ہے، اس لیے اعتکاف کی حالت میں بہت زیادہ پرہیز کیجیے۔ وقت کو ایسے گزاریں کہ ہر بندے کو اپنی فکر لگی ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگ عبادت کر رہے ہوں تو میں بھی عبادت کروں، اور جب لوگ سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں۔ نہیں، بلکہ ہر ایک کا اپنا ظرف ہے اور ہر ایک کی اپنی ہمت ہے، اس میں خوب ہمت لگائیں۔ البتہ جو اجتماعی اعمال ہیں، مثلا جب بیان یا تعلیم کا وقت ہو تو اس میں پابندی کرنا ضروری ہوگا۔ اس سلسلہ میں دوستو جو بھی مسجد کے نظام الاوقات ہوں تو انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ یہ نہ ہو کہ جب کوئی بیان کا وقت ہو تو اس وقت انسان سو جائے، اور جب سونے کا وقت ہو تو اس وقت جناب جاگ رہا ہو۔
تو دوستو مسجد کے نظام الاوقات یعنی مسجد کی ترتیبات جو ہیں اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو وقت میں صرف کرے۔ تو آپ یوں محسوس کریں گے دوستو، جب آپ اس میں اپنے آپ کو پابند کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی تاثیر اور پھر اعتکاف میں اللہ کے راستے میں بیٹھنے کی تاثیر سے آپ خود محسوس کریں گے ہم نے کچھ پایا ہے۔ آج بھی دوستو ایسے لوگ موجود ہیں جو خوب عبادت کرتے ہیں۔ ایک جوان عالم، ان کی داڑھی کے سب بال سیاہ ہیں، ان کا ایک اللہ والوں سے تعلق تھا بیعت کا، تو وہ پچھلے رمضان المبارک میں ان اللہ والوں کو فرمانے لگے کہ حضرت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ رمضان المبارک ایسا گزرا کہ میں نے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی، گویا 30 دنوں میں 30 قرآن مجید مکمل کیے۔ دوستو اسی طرح ایک اللہ والوں کو اور نے خط لکھا کہ حضرت اس رمضان المبارک میں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ دوستو اسی طرح بے شمار واقعات ہیں لوگوں کے، اور جیسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ، کہ یہ لوگ اس وقت بھی اس دنیا میں ہیں کہ جو اتنی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دن کے 24 گھنٹے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رمضان المبارک کماتے ہیں۔ ہم اگر پچھلے 20 دنوں میں کچھ نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، اب اللہ رب العزت نے جو 10 دن دیے ہیں، ان 10 دنوں کو دوستو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ جو دوست صحابہ اپنے کاروبار یا ملازمت یا کسی اور وجہ سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، ان کو چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں، یہیں سے وہ کپڑے بدل کر دفتر جائیں اور وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جائیں۔ اس طرح ان برکتوں سے ان کا بھی حصہ مل جائے گا۔ آپ دل میں رمضان المبارک کا احترام رکھیں۔ اللہ رب العزت کو رمضان المبارک کا احترام بہت پسند ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غالب تھے مگر کفار ان کے درمیان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مجوسی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے دنوں میں کھانا کھایا۔ جب اس نے کھلے عام کھانا کھایا تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور وہ دن میں اس طرح کھلے عام کھا رہا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوگی۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو ان بزرگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کی بہاروں میں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو مجوسی تھے اور میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان المبارک میں کھلے عام کھانا کھایا تھا اور میں نے رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اس طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت کے مزے لے رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب بندہ ادب کی وجہ سے بچے کو تنبیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بھی پسند آ جاتا ہے۔ جو بندہ اس کا حقیقی معنوں میں ادب کرے گا اور اس میں اعمال کو اس طرح اپنائے گا جیسا اپنانے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت اس پر کیوں نہیں مہربانی فرمائیں گے۔ لہذا ان 10 راتوں کو زندگی کی قیمتی راتیں سمجھیں۔ یوں سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہم نے اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مانگے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ دوستو آپ رمضان المبارک کی مثال یوں سمجھے جیسے بینک کے چیک بک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں 30 چیک والی چیک بک دی ہے کہ تم اس کے اندر جتنی چاہو رقم رکھ لو، وہ تمہارے لیے آخرت میں جمع ہوتی جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خالی چیک بھیج دیے اور کچھ بھی نہیں لکھا، ان کے دن ایسے ہی گئے۔ کئی ایسے ہوں گے جو 1 لاکھ لکھیں گے، کئی 1 ملین لکھیں گے اور کئی بلین لکھیں گے۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند اور نصیب کے مطابق لکھے گا۔ ہمارے 20 چیک جمع ہو چکے ہیں اور 10 چیک باقی ہیں۔ ہمارے جو ہے دوستو اسی طرح کئی دن گزر چکے ہیں اور کچھ دن ابھی باقی ہیں، تو جتنی رقم ہم لکھیں گے آخرت کے خزانے میں اتنی نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی۔ اس لیے ان دنوں اور رات کو خوب عبادت میں گزاریے۔ دل میں یہ نیت رکھیے کہ اللہ میں آپ ہی کو چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہوں۔ جب
آپ یوں نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں دوستوں۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو سورۃ اخلاص اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف تھے، اور ایک یوسف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باقی 11 بیٹوں کی غلطی اور جرم کو معاف فرما دیا تھا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں رمضان المبارک کا مہینہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہے۔ اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے بد دعا کی، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اول تو جبریل علیہ السلام کی بد دعا جبریل علیہ السلام بد دعا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے جو بات فرمائے ان کو، اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا اور منشا خداوندی تھی کہ جاؤ اور بد دعا کرو کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ لیکن اس بد دعا پر نبی علیہ السلام کا آمین کہہ دینا بہت ہی عجیب بات ہے۔ اب ذرا کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو بدبخت کہہ کر تو دیکھیں، یہ کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو بد دعا دے کر کے تو دیکھیں، وہ ایک لفظ بھی اپنے بیٹے کے خلاف نہیں سن سکے گی، کہے گی کہ میرے بیٹے کو بد دعا دی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بیٹے کو بد دعا دے اور ماں اس پر آمین کہہ دے۔ اگر ماں محبت کی وجہ سے آمین نہیں کہہ سکتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنے والے ہیں، انہوں نے کیسے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ دی؟ دوستو ہمارے مشائخ نے جواب میں لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت گناہوں کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کر لے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے، اور جو اتنی بھی کوشش نہ کرے وہ پکا محروم ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہی فرمایا کہ جو رمضان کا اتنا بھی لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت کروا لے تو وہ پکا محروم ہے، اس کا تو برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے آمین کی مہر لگا۔ اس رمضان مبارک کے بعد یا تو ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر ہمارے لیے وعید ہوگی، ان دونوں میں سے ایک حال میں ہوگا۔ عید کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ خوشی کو کہتے ہیں اور وعید سزا کو کہتے ہیں۔ جن لوگوں کی رمضان مبارک میں مغفرت ہو گئی ان کی اس رمضان کے بعد عید ہوگی، اور جن کی رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی ان کے لیے رمضان کے بعد وعید ہوگی۔ ایک مرتبہ عید قریب تھی، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت عید کب ہوگی؟ وہ فرمانے لگے جب دید ہوگی تب عید ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جب محبوب کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی، کیونکہ عاشق کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، اس کے لیے تو محبوب کا وصل ہی اصل عید ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ان راتوں میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما تاکہ ہماری عید صحیح معنوں میں عید بن سکے۔ دوستو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی کام جماعتی طور پر کیا جاتا ہے تو اس جماعت میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی عمل قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی